بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 37 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی یا نہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کو سولی دی گئی، تو اس بارے میں آج ہم تفصیل پڑھیں گے کہ کیا واقعی ان کو سولی دی گئی ہے یا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عقیدۃ مصلوبیۃ المسیح والرد علیہا ومن ضلالاتہم ایضا انہم یجزمون بان عیسیٰ علیہ السلام قد قتل مع ان الواقع خلاف ذلك وقد شبہ لهم والتبس علیہم الامر فظنوا رفعه الى السماء قتلا ورووا هذا الغلط كابرا عن كابر فكشف الله تعالى الستار عن حقيقة الامر في القرآن العظيم قائلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واما ما ذكر في الانجيل من قول عيسى عليه السلام في هذا الباب فمعناه انه اخبار بجرأة اليهود واقدامهم على قتله ولكن الله تعالى انجاه من هذه المهلكة. واما كلام الحواريين فانه ناش عن اشتباه الامر وعدم وقوفهم على حقيقة الرفع الذي لم يكن مألوفا لعقولهم ولا لاسماعهم. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی گمراہیوں میں سے گمراہی یہ بھی ہے، یعنی نصارہ کی گمراہیوں میں سے گمراہی یہ بھی ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ در حقیقت ان کے قتل کے قصے میں ایک اشتباہ ہے۔ وقد شبہ لہم، ان کے جو ہے اس کے قصے میں ایک اشتباہ ہو گیا تھا۔ وَأُلْتُبِسَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ، اور معاملہ ان پر ملتبس ہو گیا تھا، خلط ملط ہو گیا تھا۔ فَظَنُّوا رَفْعُوهُ إِلَى السَّمَاءِ قَتْلًا، تو انہوں نے ان کو رفع إِلَى السَّمَاء جو ہے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کو انہوں نے قتل سمجھ لیا۔ وَرَوَوْا هَذَا الْغَلَطَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، اور نسلاً بعد نسل اس غلط روایت کو وہ مسلسل نقل کرتے رہے۔ فکشف اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں اس شبہ کا ازالہ کیا اور فرمایا: وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، مگر یہ کہ ان کو ایسا ہی معلوم ہوا۔ واما ما ذکر فی الانجیل من قول عیسیٰ فی ھذا الباب، بہرحال انجیل میں اس قصے کے متعلق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کی دلیری ہے، انہ اخبار بجرأۃ الیہود، یہودیوں کی دلیری اور ان کے اقدام قتل کی خبر دینا ہے۔ ولیکن اللہ تعالی انجاہ من ہذہ المہلکہ، اگرچہ اللہ تعالی نے اس سانحے سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ واما کلام الحواریین فانہ ناش عن اشتباہ الامر، حواریین کا مقولہ، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا منشا ہے اشتباہ کا ہونا، وعدم وقوفی مالا حقیقت الرفع، اور اس رفع الی السماء کی حقیقت سے ناواقف ہونا ہے، لم یکن معلوفا لعقولہم ولا لاسماعہم، جس سے ان کے ذہن اور کان جو ہے وہ مانوس نہیں تھے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی عیسائیوں کی گمراہی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ان کی اس گمراہی کا جو ہے تفصیل سے ذکر پڑھیں گے اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، یعنی درخت ممنوع سے کھا لیا تھا جنت کے اندر، وہ گناہ جو ہے ان سے جب سرزد ہوا تو ان کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ نہ جنت میں معاف ہوئی ہے اور نہ ہی دنیا میں آنے کے بعد وہ ان کی سزا جو ہے معاف ہوئی ہے۔ اب وہ مدتوں پریشان گھومتے پھرتے رہے، ان کی توبہ استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی اور وہ معاف نہیں ہوا ان کا گناہ، بلکہ نسل در نسل ہر بنی آدم پر منتقل ہوتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی سزا دیے بغیر چارہ نہ تھا، کیونکہ عیسائی عقیدے میں ہر گناہ کی سزا جہنم ہے۔ تو یہ جو موروثی گناہ تھا جو حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہے اسے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، حضرت انبیاء علیہ السلام بھی ان کی نظر میں جو ہے اس گناہ سے وہ پاک نہیں تھے۔ اب اس کی سزا بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی گناہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور سزا ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق۔
انہوں نے جو ہے وہ ان کے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ بڑی آہوزاری کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ رحم نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معصوم کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، معصوم تھے، ان کو جو ہے وہ یہودیوں کے ذریعے سولی پر چڑھا دیا، اور انہوں نے بڑی تکلیف سے جو ہے وہ جان دی اور تمام مخلوق کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس طرح کے عقائد سے۔ تو یہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہے، تو اصل عقیدہ ان کا یہ چلا آ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا اس سے وہ گناہ منتقل ہوتا گیا، اور اس کی سزا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، نعوذ باللہ۔ جبکہ صحیح اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا قرآن کریم کے اندر پرزور رد کیا ہے اور فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی بلکہ معاملہ مشتبہ ہوگا، یعنی یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اٹکل سے اور اندازے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ایک شخص کو انہوں نے سولی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں کی طرف رفع فرما گئے، آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اس اشتباہ کی وجہ سے اندازے سے اٹکل سے وہ باتیں کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولے پر چڑھانے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے ایک آدمی ان کے گھر میں داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس آدمی کی، اس شخص کی صورت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے مشابہ کر دی۔ جب باقی لوگ گھر میں گھسے ان کو قتل کرنے کے لیے تو اس شخص کو جو ان کا ہم شکل بن گیا تھا اس کو مسیح سمجھ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کر دیا۔ پھر خیال آیا تو کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، باقی جسم ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ مقتول مسیح ہے، تو ہمارا آدمی پھر کہاں ہے؟ اور کسی نے کہا ہمارا آدمی ہے، تو پھر وہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ تو اب صرف اٹکل سے، اندازے سے کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی کو بھی کوئی حتمی علم نہیں ہوا۔ اب اس بارے میں جو ہے وہ 3 فرقے بن گئے عیسائیوں کے۔ پہلا فرقہ تھا فرقہ یعقوبیہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ دوسرا فرقہ تھا، اس نے کہا جو فرقہ نستوریہ ہے کہ ابن اللہ ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا، پھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور تیسرا فرقہ مسلمین تھا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا، پھر اللہ نے اس کو آسمان پر بلا لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مقتول نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 فرقے ہو گئے عیسائیوں کے۔ پہلا فرقہ یہ کہا کہ اللہ ہم میں رہا جب تک چاہا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ اور دوسرا کہہ رہے کہ ابن اللہ ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا، پھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور تیسرا جو صحیح فرقہ ہے مسلمین کا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا، پھر اللہ نے اس کو اپنے آسمان پر اپنے پاس بلا لیا۔ اور یہ دونوں فرقے جو تھے، فرقہ یعقوبیہ اور فرقہ نستوریہ، یہ فرقہ مسلمین پر غالب آ گئے اور انہوں نے اس فرقے کو فرقہ مسلمین کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے اسلام کا چراغ بجھ گیا، یہاں تک کہ ایک کافی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مبعوث فرمایا اور اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ اور ان پر جو اشتباہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا ہے یا پھر کسی اور کو قتل کیا ہے، دراصل سچی بات تو یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے، اور اس کا حوالہ جو ہے ان کے قدیم فرقے سے جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو ہے وہ اشتباہ ہوا تھا اور پتہ نہیں چلا تھا کہ کس کو قتل کیا گیا ہے، کس کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یا ان کو کوئی ہم شکل تھا۔ اس کا دعویٰ صرف قرآن و سنت میں ہی مذکور نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کے قدیم فرقے کے ہاں بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ اصل جو مصلوب اور مقتول ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے نصارہ کے اس عقیدے کا رد اور تفصیل پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا۔
آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اور دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے حوالے سے عیسائیوں کے کتنے فرقے تھے، صرف نام ان کے ذکر کریں. 3 فرقوں کا نام ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ان کے عقیدے کا بھی ذکر کیا ہے، تو آپ ان کے صرف نام بتا دیں کمنٹ باکس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.